جو ان کے بارے میں نہیں جانتے، تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں۔ پاسٹر کمل چاند کا تعلق گلوریس منسٹری آف جیزس اسلام آباد سے تعلق ہے، اور یہیں پر پلے بڑے، یہیں پر ان کا بچپن اسی گاؤں کے اندر گزرا ہے، اور جب خدا یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا تب سے خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، سرگرم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف نوجوانوں میں، بزرگوں میں، بلکہ غیر اقوام میں بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو آپ کی بھرپور تعلیم میں ان کو دعوت دوں گا کہ خدا سے کلام کی چیزیں خدا آپ سب کو برکت دے۔ میں شکر گزار ہوں مقامی والد صاحب کا، انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں خدا کے کلام کی خدمت کر سکوں۔ ایسا اس کی کو بند ہے یار، جو ہے یار بند ہے۔ آئیے خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ میں چاہوں گا خدا کے خادم میری ہیلپ کرے، مدد کرے۔ مکاشفہ کی کتاب جو یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے، یوحنا عارف کی معرفت لکھا گیا، اس کا آخری باب یعنی 22واں باب اور اس کی 12ویں سے 15ویں آیت تک خدا کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم دیکھیں مقدس یوحنا عارف کا لکھا مکاشفہ خدا یسوع مسیح کا، اس کا 22واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ جب آپ بالکل آخر میں جائیں گے تو یہ والا آپ کو مل جائے گا۔ لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ میں الفا اور میگا، اول آخر، ابتدا و انتہا۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور کرنے والا باہر رہے گا۔ مجھے یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، اور دھلن روح اور دھلن کہتی ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت دے۔ اوکے، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں سے یہ حوالہ جو بائبل مقدس میں آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب کے نام سے ہم اس کو جانتے ہیں، اس کے آخری باب اور اس کی آخری آیات میں سے خدا کے خادم کے وسیلہ سے ہم نے تلاوت سنی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب جس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہے، جبکہ اس کتاب کے بارے میں جو خداوند کی سوچ ہے، جو خدا کی سوچ ہے، جو یسوع کی سوچ ہے، جو قادر مطلق خدا کی سوچ ہے، وہ اس طرح سے ہے۔ جب ہم اس کا پہلا ہی باب پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کتاب کا پڑھنے والا،
اس کے سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے کیا ہے؟ مبارک ہے. اس پر عمل کرنے والے کیا ہے؟ پیچھے والے بھی ذرا زور سے کیا ہے؟ مبارک ہے. اس کتاب کے بارے میں جو خدا کے خیالات ہیں وہ یہی ہے کہ اس کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا، اور خاص بات جو اس میں ہے، اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے. یعنی وہ شخص بابرکت ہے. اور پھر اسی طرح سے بہت سے لوگ اس کو پڑھنے سے بھی ڈرتے ہیں. کئی دفعہ ہمارا فیلڈ ہے، ہم وزٹ پہ جاتے ہیں، خاندانوں میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، بہت سے لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اس کتاب کے بارے میں، اور بہت سے لوگ سمجھتے کہتے ہیں یہ کتاب پڑھے تو کیا ڈر لگتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ کتاب پڑھنا ڈر لگتا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں، جبکہ خدا نے کہا ہے اس کا پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے؟ مبارک ہے. یہ کتاب یسوع مسیح کہ سب سے چھوٹے شاگرد جس کا نام کیا تھا؟ یوحنا، جسے یسوع بہت پیار کرتا تھا. جب ہم اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، جب یہ بڑھاپے میں تھا اور یسوع مسیح کا گواہ آسمان کی بادشاہی کی منادی کرتا، یسوع مسیح کی گواہی دیتا، مخالفین نے اس کو گرفتار کروا دیا، اور جب روم کی حکومت نے اس کو گرفتار کیا، تقریباً 80-90 سال کی عمر میں تھا، تو ایک جزیرہ سمندر کے بیچ میں جس کو ٹاپو کہا گیا ہے، پتمس کا جزیرہ، وہاں پر ایک بڑی جیل تھی، اور ایسے قیدی جن کے بارے میں حکومت اعلان کرتی اور سزا کا حکم سناتی کہ یہ وہیں پہ رہیں گے اور وہیں مر جائیں گے، آخری دم تک یہ وہیں پہ رہیں گے، اسی قید میں رہتے پتمس کے جزیرے میں. اور یسوع مسیح کے گواہ یہودا کو بھی جب گرفتار کیا گیا اسی الزام میں کہ یہ کوئی نیا مذہب پھیلاتا ہے. روم کی حکومت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام اس وقت ڈومیشیان تھا، اور ڈومیشیان اپنے بت بنواتا، اپنے اسٹیچو بنواتا، اپنی عبادت کرواتا تھا، اور لوگ اس کے بتوں کو سجدہ کرتے تھے. لیکن زندہ خدا کی عبادت اور اس کی پرست اور اس کی تمجید کرنے والا یسوع مسیح کا یہ گواہ بادشاہ کی پرستش، اس کے بتوں کی پرستش نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے خلاف منادی کرتا تھا. اسی الزام میں اس کو گرفتار کر کے اس جزیرے میں بھیج دیا گیا جہاں قیدیوں سے پتھر تڑوائے جاتے تھے، ان سے مشقت بھی لی جاتی تھی، اور بہت سے قیدی وہیں پر اپنا دم توڑ دیتے تھے. اور جب یہ غار میں تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر آپ بائبل کا مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ حوالے ہم نہیں پڑھیں گے. تو یہ کہتا ہے کہ میں روح میں آ گیا، میں روح میں آ گیا، اور ایک آواز سنی جیسے زور کے پانیوں کی سی آواز ہوتی ہے. ایک بڑی زبردست آواز ہے، اس میں بڑی پاور ہے، بڑی دہشت ہے اس آواز میں. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مڑ کر دیکھا، ایک شخص جس کے بال سفید اون کی مانند تھے، یہ پاکیزگی کا جلال کا نشان ہے، اور اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے تھے، اس کے منہ سے 2 بھاری تیز تلوار نکلتی. وہ کہتے ہیں جب میں اس شخص کو دیکھتا ہوں جس کے پاؤں پیتل کی مانند یعنی مضبوط ہے، سونے کا سینہ بند باندھا ہوا ہے اس نے. یہ مختلف جو علامات اس نے دیکھی ہیں، ہر ایک خاص مطلب ہے. جب اس کو سٹڈی کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، خدا کے خادم سے جب آپ سیکھیں گے، پوچھیں گے تو یہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. ان ساری علامات کا خاص مقصد ہے. بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس شخص کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں، ایسا جلال ہے، تو میں اس کے جلال کی تاب نہ لا سکا، اور میں مردہ سا ہو کر اس کے قدموں میں گر پڑا، اور اس نے مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا، اور اس نے کہا خوف نہ کر، میں مر گیا تھا
मैं जिंदा हूँ, देख मैं अब्दुल्बाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। और जब इस शख्स को देखता है तो यूहन्ना कहता है कि उसने बहुत सी बातें मुझसे की और बहुत कुछ मैंने देखा। उसके हाथ में 7 सितारे और चिराग, वो चिरागदानों में फिरता है। ये 7 सितारे खादमाओं को पेश करते हैं, ममसूओं की ये बात है। ये उन कलीसियों के फरिश्ते, ये उनके रहनुमाओं की अक्कासी करते हैं। आज भी याद रखें, खुदा के ममसू, खुदा के खादम यीशु के हाथ में है, और जो यीशु के हाथ में है दुनिया की कोई ताकत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालेलुया। जो खुदा के हाथ में है वो महफूज है, चिरागदानों में फिरता है। इब्तदाई जो 7 कलीसियाएं थी, एशियाई महानगर यानी मौजूदा तुर्की का इलाका, वहां पर जो बुनियादी पहली 7 कलीसियाएं थी उनके नाम ये किताब लिखी जा रही है। और ये फिर जब उस शख्स की बातें सुनता है तो यूहन्ना कहता है, उसने कहा ये जो कुछ तू देख रहा है अपनी किताब में लिख दे। और फिर उसने लिखना शुरू कर दिया, और जब वो लिखता गया तो यही मुकाशवा की किताब जो है ये वजूद में आ गई, जो आज मेरे और आपके हाथ में है। और अब जब हम इसको पढ़ते और सुनते और इस पर अमल करते हैं तो हम खुदा के हुजूर मुबारक ठहरते हैं। आप एक दूसरे को कहें आप मुबारक हैं, साथ वाले को कहें आप मुबारक हैं, भाई साहब आप मुबारक हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, इसलिए हम क्या है, मुबारक हैं। इस तरह से ये किताब वजूद में आती है। मैंने मुख्तसर ये बात आपके साथ शेयर की है। इन्हीं बातों में से जब वो कहता है लिख ले, आखिर में यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद की बात कर रहे हैं। देख मैं जल्द आने वाला हूं, देख मैं जल्द, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। फिर वो अपना तारुफ करवाया उसने, मैं अल्फा ओमेगा, मैं इब्तदा इंतहा, मैं अव्वल आखिर हूँ। ये उसका तारुफ है, ये यीशु का तारुफ है। वो अल्फा ओमेगा, वो इब्तदा इंतहा, वो अव्वल आखिर है, जो था, जो है, जो आने वाला है। उसकी ये बात हम देखते पढ़ते हैं। उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ। तो आ क्यों रहा है? इसलिए अजर देने के लिए, हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। पहली बात तो ये है कि वो जल्द आने वाला है। हमें तैयारी करनी चाहिए कि दूल्हा आने वाला है, दुल्हन को तैयार होना चाहिए। छोटी छोटी बातें वक्त मलहूज़े खातर रखते हुए आज हम अपनी जिंदगी में गौर कर सकते हैं कलाम की रोशनी में। वो जल्द आने वाला है तो क्या हम तैयार हैं उसके? वो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को, अपने लोगों को आसमान की बादशाही अपनी जिंदगी में ले जाने के लिए आने वाला है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी तैयारी है? जब शादी होती है, बारात आने वाली होती है, तमाम मेहमान धड़ाधड़ अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं। कपड़े प्रेस कर रहा है, कोई मेकअप का सिस्टम कर रहा है, कोई खाने का सिस्टम, ये तैयारियां हो रही होती है। बारात आने वाली जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। दूल्हा आने वाला है, क्या हम भी उस दूल्हा के लिए तैयार हो रहे हैं? हमारे काम किस तरह के हैं? क्या हम अपने कामों में यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार हो रहे हैं? हर एक काम के मुआफिक देने के लिए अजर उसके पास है। और साथ ही ये भी लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। कौन मुबारक है? जो अपने जामे धोते हैं। ये इन कपड़ों की बात नहीं की गई, ये इंसान के बातिन की बात की गई है, ये इंसान की विल की बात की गई है, ये इंसान की सोच की बात की गई है, ये इंसान के दिल की बात की गई है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि भाई साहब आगे, क्योंकि वो उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। वो जो अपने जामे धोते हैं वो शहर में दाखिल होंगे। ये अपनी जिंदगी का शहर है, ये आसमान की बादशाही की बात की गई है, ये नए यरूशलेम की बात की गई है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में
داخل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے جامے دھوئیں گے وہ اس شہر میں جائیں گے، وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ تو پھر ہم اپنے جاموں کو دھو کیسے سکتے ہیں؟ پھر ہم اپنے باطن کو دھو کیسے سکتے ہیں؟ پھر ہمارا دل کیسے دھل سکتے ہیں؟ پھر ہماری شخصیت کیسے دھل سکتی ہے؟ یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے لہو کے سبب سے ہے۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، اپنے کاموں پر غور کرتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ جو کچھ اسی کریں گے وہ دے مطابق سانو اجر ملے گا۔ خدا کا شکریہ، شروع سے ہماری کلیسیا میں یہ تعلیم نہیں دی گئی۔ کچھ کلیسیاں ایسی ہیں جب کوئی شخص مر جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو لوگ ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی روح کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم دی گود چ بچا، انہوں آسمان دی بادشاہی چ بچا، انہوں کوئی چنگی جگہ دے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ مبارک ہے جو یسوع مسیح کے لہو سے دھل چکے ہیں، جنہوں نے شخصی طور پر یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، جنہوں نے اپنے برے کاموں سے توبہ کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں یسوع کو دی ہیں، اور پھر وہ یسوع مسیح کی مصلوبیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے دل دھلے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، وہ ان دروازوں سے شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ ان کو اختیار ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں جا سکے۔ لیکن جو شخص اپنے ایمان ٹھیک نہیں کرتا، اپنا دل یسوع کو ہی نہیں دیتا، جس کا دل نہیں دھلا یسوع کے خون سے، اگر وہ مر بھی جاتا جتنی دل کرتا دعائیں کرتے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کتاب مقدس میں یہ بھی لکھا ان کی ایمان ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اسی کے مطابق ہمیں اجر ملے گا۔ تو یسوع نے کہا مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ زندگی کا درخت کون ہے؟ میرا اور آپ کا یسوع ہے۔ ہاللیلویا۔ اور آسمان کی بادشاہی میں وہ لوگ جو آج اپنی زندگیاں یسوع کو دیتے ہیں، برہ کے تخت کے سامنے اس کی پرستش کریں گے اور ہر وقت ہاللیلویا 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 قدوس 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 پکارتے ہوئے اس کی حمد اور ستائش کریں گے۔ ان کے لیے یہ اختیار ہے۔ یسوع کے خون کے بغیر ہم کبھی بھی اپنے جاموں کو سفید پاک نہیں کر سکتے، اور جب ہم اپنی زندگیاں اس کو شخصی طور پر دیتے ہیں، جب ہم اپنے برے کاموں سے توبہ کرتے ہیں، تو پھر اپنے لہو کے سبب سے ہماری زندگیوں کو دھو ڈالتا ہے، کیونکہ اسی لیے وہ مصلوب ہوا۔ اس کی مصلوبیت جو تھی وہ اسی لیے تھی کہ ہمارے گناہ دھل جائیں، ہم پاک ہو جائیں، ہمارے جامے دھل جائیں۔ اس کی مصلوبیت پر جب ہم ایمان رکھتے ہیں اور صلیب کا مکاشفہ ہمارے اندر کھل جاتا ہے، اور جب ہم جان جاتے ہیں کہ یسوع مسیح کیوں مصلوب ہوا، اس کا کیوں لہو بہایا گیا، اس نے اپنے لہو کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ کفارے کا مطلب ہے گناہوں کو ڈھانپنا، کسی چیز کو ڈھانپنا۔ اس نے اپنے لہو کے سبب سے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے۔ لیکن اس صورت میں جب ہم اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے، یسوع نے کہا۔ تو پھر میں اور آپ ہم اپنے کاموں پہ غور کریں، ہم کر کے آ رہے ہیں۔ انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جماعت میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ اتنی دنیا، شروع سے ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، کب سے دنیا پیدا ہو رہی ہے، لوگ آتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مر جاتے ہیں اور پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے۔ یہ انسان کو پیدا کیوں کیا؟ کبھی اپنے آپ سے آپ کویسچن کریں، کبھی اس پہ غور کریں، تاکہ ہم خدا کی عبادت کریں۔ یس، ہم خدا کی پرستش کریں، ہم اس کی عبادت کریں۔ اس لیے اس نے پیدا کیا تھا۔ اسی کی کرن دے دیر چڑھتا سانو کما دی بھی، ہاں جبکہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہم شہر میں رہتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو ڈبل ڈیوٹیاں کرتے ہیں۔ میں بات کاموں کی کر رہا ہوں۔ صبح بھی وہ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر شام میں نائٹ میں پھر ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی صاحب اسی نے ڈبل ڈیوٹی کر دیں، خدا کا بڑا شکر ہے اسی بڑی ڈبل ڈیوٹی کر دیں۔ تو انہوں نے پوچھی ہے کہ دعا کدوں کر دیں، تو چپ کر جاتے ہیں۔ عبادت کدوں کر دیں، چپ کر جاتے ہیں۔ وہ جی ٹائم نہیں ملتا، بات کدی کدی چھوڑ جاتی ہے چرچ۔ کسی بندے پوچھو جی دعا تو چرچ نہیں سوائے، وہ بس سچ رہا ہمیں گھر ہی بیٹھے بوٹے رہے ہیں۔ تو خدا نے پیدا کیوں کیا ہمیں؟ ہم کیوں آئے اس دنیا میں؟ تاکہ ہم اس کی حمد کریں، اس کی پرستش کریں،
اس کو خدا مانے، اس کی عبادت کریں اور اپنی زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر کریں۔ بات کاموں کی کر رہا ہوں، ہر ایک کے کام کے وقت دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیسا اجر ملے گا، ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ ہمارا کردار کیا ہے، کیا کریکٹر ہے ہمارا، ہم اس دھرتی پر کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اٹھنے بیٹھنے ہمارے کردار سے یسوع نظر آتا ہے؟ ہمارے کاموں سے یسوع نظر آتا ہے؟ ہماری بولی ڈولی سے یسوع نظر آتا ہے؟ ہماری باتوں سے یسوع نظر آتا ہے؟ آج وقت ہے ہم اپنی زندگی پہ غور کریں۔ اس نے اس لیے پیدا کیا، ہم اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یسوع نے کہا مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، اور اس کے لہو کے بغیر ہم اپنے دلوں کو دھو نہیں سکتے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اس سے کہیں اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ کلام مقدس میں لکھا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اقرار کرتا ہے اور اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی، اس پر خدا کی برکت ہوگی، اس پر خدا کا رحم ہوگا۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان کو ترک کریں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ آگے یہ ایک لمبی لسٹ لکھی ہے، مگر کتے، حرام کار، جادوگر، اور کیا کیا تھا بھائی صاحب، ایک لسٹ ہے پوری، ابھی آپ نے پڑھی۔ مگر کتے، حرام کار، جادوگر، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا، گھڑنے والا، جی جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا، مگر کتے، جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست، یہ کہاں رہیں گے؟ یہ اس شہر سے باہر رہیں گے، یہ ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جا سکتے۔ اب یہ لسٹ میرے اور آپ کے سامنے ہے، اس پہ ذرا غور کریں، اس لسٹ میں کہیں میں بھی شامل تو نہیں، کہیں میں بھی بت پرستی تو نہیں کرتا؟ جب ہم خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو جگہ دیتے ہیں، جب ہم خدا کی جگہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، جب ہم خدا کو پیچھے کر کے کسی اور سے پیار کرتے ہیں، تو یہ بت پرستی ہے۔ لیکن ان کو کہا گیا ہے کہ یہ کیا ہے، میں نہیں کہتا، کلام کہتا ہے، یہ جتنی لسٹ ہے ان کو کتوں کے برابر تشبیہ دی گئی ہے۔ اب یہ اندازہ کر لیں ہمارے کام کس طرح کے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا یہ لفظ، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے یہ خونی، بت پرست، بت پرستی کرنے والے لوگ، قبر پرستی کرنے والے لوگ، مادی چیزوں پر ایمان رکھنے والے لوگ، انسانوں کی پوجا کرنے والے لوگ، یہ سب جادوگر، یہ سب کن کے برابر ہے؟ کلام کہتا ہے یہ کتوں کے برابر ہے۔ لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح کے ہمارے کام ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج وقت ہے ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ بت پرستی کرنے والے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، خونی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، جادوگری کرنے والے لوگ، یعنی جادو کرنے والے اور جو کرواتے ہیں وہ جادوگری میں ہی آتے ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں یہ کبھی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، پر وہی ہو سکتے ہیں جن کے جامے اس کے لہو سے دھلے ہیں، وہ ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتے ہیں، دوسرے نہیں جا سکتے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں ان چیزوں پر، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے کام کس طرح کے ہیں، کس طرح کے ہمارے کام۔ اسی سارے کام ہی کری جاتے ہیں، صدقے جاواں یسوع دے تے واری واری جاواں بالے شارے، انہوں بھی خوش کر لو، انہوں بھی خوش کر لو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جتنا لگی گلی تے ہوتے دیں تر چلی نہیں، ہمارے جامے صرف ایک ہی دھو سکتا ہے، وہ میرا اور آپ کا یسوع ناصری ہے، جس نے صلیب پر اپنا لہو بہا دیا، اور اس کے لہو کے سبب سے ہم دھل سکتے ہیں، اور پھر ہم یہ اختیار حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں جا سکتے ہیں۔ ہمیشہ میرا اکثر بڑے بڑے جادوگروں سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے، میرا بڑا ان کے ساتھ پتا پڑتا ہے۔ لوگ آتے ہیں 24 گھنٹے میرا فون چلتا رہتا ہے، پہلے پورے پاکستان سے کالز آتی تھی، اب پوری دنیا سے آتی ہے، امریکہ تک، اربوں سے مجھے مسلم بھائی بھائیوں کی بہت سی کالز آتی ہیں، ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں، یہ یسوع کے نام کو جلا رہے ہیں، روح ایک ہی ہے، نعمتیں طرح طرح کی ہیں، یہ نعمتیں ہیں اس کی طرف سے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، کئی ایک دن ایک پارٹی آ گئی، میں گھر نہیں سا، انہوں نے دروازہ کھڑکایا، 4-5 بندے، 4-5 بیویاں، دروازہ کھڑکایا، ساڑی گواڑی باہر نکلے تو نہ پوچھے، وہ پوچھا تھا کہ جی اتنے ایک بابا جو ادھر دان شم کرتے ہیں، وہ ہس پیا منڈا کہنا تھا کہ بابا شابا تو کوئی نہیں، سارے فادری صاحب نے جو کتنے نے انہوں کو کچھ کروانا ہے، انہوں نے کی کروانا ہے، انہوں نے کہا جی ساری دشمنی چل رہی ہے سچا، ساری ایک اور فیملی تو کافی بھاری دشمنی ساری چل رہی ہے، قتل و غارت بھی ہو چکی ہے،
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੂ ਠੱਪਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਭੇਜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਵਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ दे दो, मेरा नंबर ले जाओ, मुझे कॉल की। उस बंदे ने अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, अपनी तरफ बता दो जी, मैं अपने लफ्ज़ में फिर बात करता जा रहा जी। ये करना है कि जी सानू साढ़े मुर्शद जिहड़ा ना वो सानू इजाजत नहीं देता किसी दी बुरा चाहो, हम अच्छा कर सकते हैं, बुरा नहीं कर सकते। जादूगर के साथ इस तरह बड़ा पल्ला पड़ता रहता है मेरा, लेकिन मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखे हराम कार और जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते, जो यीशु मसीह के लहू से दुले हैं। ऐ जादूगरों, तुम्हारी ताकत हमें कुछ भी नहीं कर सकती, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आज हम अपनी जिंदगी में गौर करें, हम कर के आ रहे हैं। अच्छा लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सालों के बाद मैं आपसे मिला हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे फील भी हुआ है अजीब सा। भाई साहब, ये भी अच्छा नहीं लगा, काफ़ी देर के बाद लोग बैठे हुए, कितना टाइम लगा लोग बातें। होना तो ऐसा चाहिए, पादरी साहब से पहले आप यहाँ, मैं बाहर गया हूँ, मुल्क से बाहर भी गया, मैंने देखा बाहर के ममालिक में ऐसा नहीं होता। ऐसे ऐसी पादरी बह के लोगों को देखते रहते हैं, मुँह चुप चुप के बहते रहते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ क्या होता है, कलीसिया पहले एकदम जमा हो जाती है, क्वायर गीत गा रही होती है, चर्च भर जाता है, फिर बड़े प्रोटोकॉल से खुदा के खादम को उसका बैग पकड़ के, तो फिर खुदा के खादम को अपने पास साल को चर्च में लेकर आते हैं, फिर खुदा का खादम स्टेज पे आता है, फिर अपने लोगों के लिए बरकत का बाइस बनता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा किरदार क्या है, हमें परवाह ही नहीं। पादरी साहब बैठे तो बैठे रहे, खुदा के जो खादम है यीशु की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो यीशु आगे बड़े बैग साथ डिगदा रहे, फिर आखिरकार क्या होगा, फिर दरवाज़ा बंद हो जाएगा। वो 10 सवारियों की मिसाल आपके सामने है, फिर वो कहेगा मेरी कभी तुमसे बात की ना कि दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर आप इन चीज़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है। जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी, फिर पास्टर साहब को इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब आपके अंदर यीशु मसीह की मसलूबियत की, उसके खून की कदर होगी, उसकी कफारे की कदर होगी, आप एकदम पूरे टाइम पर आप चर्च में बैठे, आप खुदा की प्रस्तुत करेंगे, आपके अंदर आग लगी होगी, आपके अंदर तड़प होगी। लेकिन आज से 20 साल पहले, मुझे 20-25 साल हो गए मुझे इस्लामाबाद गए, उससे पहले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ ऐसे नहीं था। उस वक्त कुछ और रिवाज था, उस वक्त एकदम चर्च भरता था, उस वक्त इतने लोग नहीं होते थे, उस वक्त पूरा चर्च भरा होता था। लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ है ये देखकर कि हमारे लोग इतने सुस्त हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि खुदा की मोहब्बत आपके अंदर नहीं है। हमारे कामों में ये, हमारे किरदार में ये शामिल है। असली बड़े भारा के के बड़े आराम से घरों निकलते हैं और तुर जा के खा रहे हो, पादरी साहब पता नहीं हो आए, लेकिन नहीं लोग आए, वो पादरी साहब भी आए, चर्च में थी ना, तो जब पादरी साहब आए तो बैठ के बुला कर रहे हो, इतने पादरी कह रहे कोई सोचता क्यों नहीं। ये हमारे किरदार का पॉजिटिव वे नहीं, ये अच्छा वे नहीं है, ये हमारा अच्छा एक स्टाइल नहीं है। हमें जब खुदा से मोहब्बत लगती है, जब कोई शख्स अपने महबूब से मोहब्बत करता है तो वो दौड़ा चला जाता है। उसने कहा हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास। तो ये लैन की वारी है, इतने यस्सू किसी को खिला दो, यस्सू आप ही दो जल्दी आ जाओ, मैं बरकत मंडल लगा, तो लैन च लग जाओ, लोग धक्के मार मार के बड़ा सुधा मनु भी लागे लगे, पहला मनु अगे जाते पता लग गया ना किसी को, बट तुम कितने लाभ कर देता ना कि बरकत मंडल लग गया सवेरे 5 बजे, तो तुम देखियो इतने 5 बजे कि पूरे पाकिस्तान में ये हाल कितना रश बनया। 4 बजे लोग आके पहला बह जाना है, कणक की बोरी पहला मनु मिलना, वो इधर मुक्की जाना, हर एक काम के मुआवजे देने के लिए मेरे पास। मैं किताब मुक़द्दस में से बहुत गहरी बातें नहीं करना चाह रहा, मैं ये रोज़मर्रा की बातें करना चाह रहा हूँ ताकि हमारा किरदार तब्दील हो, हम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें, हम खुदा के खादम के साथ मिलकर उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तुत करें। उसने हमें पैदा इसलिए किया है कि हम उसकी इबादत करें, लेकिन हम इबादत भी जो करते हैं पहाड़ के पै के इबादत करें, ऐसे नहीं। मुबारक है वो जो अपने जाने करते हैं। रूज की किताब उसका 12वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो हमें लिखा है, जब आखिरी दिन था, आखिरी रात थी, बनी इस्राएल कौम की मुल्क मिस्र में आफतें उन पर आ रही थी, खुदा ने बनी इस्राएल को हुक्म दिया कि हर एक खानदान एक बर्रा ले, उसको ज़बह करे, ये फसा का बर्रा होगा और उसका खून जो है वो अपनी चौखटों पर लगाए।
اور لگانے کا جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ کیا نمونہ ہو؟ ادھر بھی ہو، ادھر بھی ہو اور اوپر بھی لگا ہو. یہ یسوع مسیح کی صلیب کی عکاسی کرتا ہے. یہ اس کا سایہ ہے صلیب کا. یہ صلیب کا ایک پیغام تھا. اور کیا ہوگا؟ رات کے وقت خدا نے کہا میں آؤں گا اور مصریوں کے پیلوٹوں کو مار دوں گا. اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے کہا کہ برے کا لہو اپنی چوکھٹوں پر لگا دینا. جب موت کا فرشتہ گزرے گا اور وہ پیلوٹوں کو مارے گا، مصریوں کے جانوروں کے پیلوٹے مارے گئے، فرعون کا پیلوٹا مارا گیا، خاندانوں کے اندر ایک بڑا بحران مچ گیا اور چیخ و پکار تھی. مصری لوگ رو رہے تھے، وہ ماتم کر رہے تھے اور موت کا فرشتہ گزر رہا تھا. لیکن جب وہ گزر رہا تھا تو وہ دیکھتا کہ اس دروازے پر کیا لگا ہے؟ اس پر مرنے کا لہو لگا ہے. موت کا فرشتہ وہاں داخل نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح جب یسوع مسیح کا لہو ہمارے دلوں پر لگا ہوگا، ہماری زندگی پر ہوگا، تو موت جو ہے، اپنی موت، لعنتیں، بیماریاں، کرسز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اوپر اثر انداز نہیں رہتی. موت گزر جائے گی اور ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. ہاللیلویا. اس لیے ضروری ہے فسح کا بدلہ یسوع مسیح جو میری اور آپ کے لیے مصلوب ہو گیا، اور اس کی صلیب جو ہے ہماری فتح کا نشان ہے. اس کے لہو کی قدر کریں، اس کی مصلوبیت کی قدر کریں، اس کفارے کی قدر کریں اور اپنی زندگیاں اس کو دیں تاکہ ہمارے دل اس کے لہو سے دھل جائیں اور ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں. آخر میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. لکھا ہے بھائی صاحب نے پڑھا، جھوٹی بات کا پسند کرنے والا. جھوٹی بات کا، ہیلو سب سن رہے ہیں؟ جھوٹی بات کا پسند کرنے والا. تو دوسری بات اور گھڑنے والا. ایسے نے بتایا یہ لکھا ہے پسند کرنے والا اور گھڑنے والا. کئی جھوٹ کر دے پھر ایسا جھوٹ کر دے لگ جائے دنیا میں بندہ سچ بول رہے ہیں. خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے، کلیسیوں کو تباہ کرنے کے لیے جھوٹ کی بدبو کام کرتی ہے. کلیسیوں میں چرچز کے اندر کسی ایک شخص کے اندر جھوٹ کی بدبو آتی ہے، وہ جھوٹ بناتا ہے، جھوٹ گھڑتا ہے، اس کو کچھ کہتا ہے، اس کو کچھ کہتا ہے، اس کو کچھ کہتا ہے، اور پھر اس جھوٹ کے وسیلے کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں پہ کام خراب ہوتا ہے. محبت چلی گئی، لڑائیاں، جھگڑے. کئی لوگ جھوٹ کرتے نہیں، وہ ویسی جھوٹی گل بڑا پسند کرتے. واہ 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 کر رہے یار، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا گل کی. کئی بندے بڑی بڑی بڑا جھوٹ بولے جاتے. یاد رکھے جھوٹی بات کا گھڑنے والا جو جھوٹی بات بناتا ہے وہ بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جو اس کے پیچھے آمین کرتا ہے، جو اس کے ساتھ متفق ہوتا ہے، جو اس کے جھوٹ کو پسند کرتا ہے، وہ بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں. لیکن یہ بڑا کام ہے خاندانوں کے اندر، معاشرے کے اندر، چرچز کے اندر جھوٹ کی بدبو کا کام. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے؟ جب میرے پاس ہے، یسوع نے کہا وہ آ رہا ہے، وہ آنے والا ہے. کہیں بھی آنے تو ایک بزرگ بندہ تھی، میرے نے ملاقات میری ساتھ بندہ بیٹھے کہتا 5 سال کتنا چلو ہو گیا ہے، ساری کو 60 سال عمر ہو گئی ہے، تے پادری تسی کوئی گل کری جاندے ہو، کوئی گل کری جاندے ہو. میں کی گل ہے تسی یہ یاد یسوع آندے ہے، یسوع آندے ہے، اسی بچپن لا کے سن لے یسوع آندے ہے، آندا تک کوئی نہیں. اور میں گیا خدا دیا بندیا کلام سنو دھیان دے نال. پترس نے خط لکھا وہ دن آئیں گے کہ لوگ کہیں گے خنجر کے شروع سے لے کر اب تک سنتے آ رہے ہیں وہ آ رہا ہے، لیکن وہ آیا نہیں. لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے وہ اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا، بلکہ وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. اس نے تحمل کیا ہے تاکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ میں اور آپ اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو ہم توبہ کر لیں. وہ اس لیے نہیں ابھی آ رہا بزرگوں، وہ آپ کو ٹائم دے رہا. آپ کہہ رہے میری 60 سال عمر ہو گئی ہے، وہ شکر گزاری کرو، وہ تمہیں مار نہیں چھڑیا کہ 20 سال کی تمہیں 60 سال عمر دے دیتی ہے. تو اسے کر کے دیتی ہے توبہ کر لو، ہوں بھی اپنی زندگی یسوع دے دو. جی
کل ہی تہاڈا ساتھ اٹھیا گیا تو تہاڈے تے پھر وہ آ گیا کہندا اچھا میں بھی کلام جی بھی لکھیا جڑا بندہ 100 سال کا ہو جائے توبہ نہ کرے وہ سخت ملعون ہے کلام مقدس میں لکھا وہ سخت ملعون ہے تو خدا نے آپ کو 60 سال دیے ہیں تو ابھی توبہ کرو ابھی آپ اپنی زندگی یسوع کو دے دو 60 سال گزار کرے جی بہت پرستیاں سے تھوڑی اپنی زندگی یسوع دے دیو خدا اس کر کے تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے وہ جلد آنے والا ہے اس نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے مبارک ہے وہ جو اپنے جامع لات دھوتے ہیں وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے وہ دروازوں سے شہر میں ایویں چوریاں جاریاں کرنے کی کوشش نہیں کر لگے کہ ایویں کد کود کا پگے گاہ میں بڑھ جائیے اتنے نہیں یہ چلنا ایویں دھوکھا دھوکھا کر کے دھکے دھکے مار کے اسی بڑھ جائیں گے ایسے نہیں ہو سکتا وہی جائیں گے جن کے دل یسوع مسیح کے درد سے دھلے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں یسوع کو دی ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے ہر ایک جھوٹی بات کا پسند کرنے والا حرام گر جادوگر خونی بت پرست یہ سب باہر رہیں گے اور آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں اپنے کریکٹر پہ اپنے کردار پہ اپنے کاموں پہ غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں جس کا اجر ہمیں ملے گا اپنے کاموں پہ غور کریں اور خدا سے فضل مانگے کہ خدا ہمیں فضل دے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی زندگیاں تجھے دینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں تیرا بلا ظاہر ہو آئیے اپنی جان کو خدا کیجیے اپنے سر کو چکا لیجیے اور میں چاہوں گا 1 منٹ کے لیے آپ سب کلام کی روشنی میں ذرا اپنے آپ کو پرکھیں میں اور آپ ہم سب ہم کیا کر رہے ہیں ذرا غور کریں اپنے باطن میں جھانکیں اپنے آپ پر غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو زندگی کے اس پہلو میں جہاں یہ داغ ہے اس کو مٹانے کے لیے دنیا کا کوئی کیمیکل کام نہیں کر سکتا صرف ایک ہی چیز ہے وہ یسوع کا لہو ہے یسوع کے لہو پر ایمان رکھیں اس سے معافی مانگیں توبہ کریں اپنی زندگی اس کو دیں ہر کوئی دعا کرنا شروع کرے آپ میری دعا کرنا شروع کریں آپ میری دعا کرنا شروع کریں کہیں خدا سے خدا کو مجھے معاف کر میرے گناہوں کو معاف کر اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے وہ دیکھتا ہے اس کی آنکھیں زمین پہ گردش